السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا وظیفہ یا غنیو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یا غنیو پڑھنے سے وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ میری ہر مراد پوری ہو جائے، دلی مراد پوری ہو جائے، میری بندی سے رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے، میرے گھر میں ہر مصیبت ہر بلا کا خاتمہ ہو جائے، میرے بچوں کی میری حفاظت ہو جائے۔ ہر وہ انسان چاہتا ہے کہ ہر مشکل آسان ہو جائے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے یا غنیو کا وظیفہ۔ جس گھر میں یا غنیو کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو بندی یا بندہ یا غنیو جمعے کے دن دل سے اور یقین سے کرے، جمعے کا دن تو مراد کا ہوتا ہے، جمعے کا دن منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے، جمعے کا دن جو مانگو گے وہ مل جائے گا، کیونکہ جمعے کے دن میرا رب بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہر گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، بچے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر جو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ۔ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ پڑھ کے خود دیکھ لینا، آپ آزما کے دیکھ لینا، ایک بار جمعے کے دن یہ عمل کر کے دیکھنا بتلائے ہوئے طریقے سے، پھر دیکھنا آپ کی قسمت بدل جائے گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گی، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، خالی تجوریاں بھر جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو پڑھنے سے ہر حاجات ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے رشتے تو ہو جاتے ہیں مگر چھٹ جاتے ہیں۔ رشتے ہو جاتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں ادھر چگلی لگ جاتی ہیں، رشتہ چھٹ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کے رشتوں کی مضبوطائی چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، اپنے بچوں کی شادی کرانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا غنیو کا وظیفہ کریں، خود بھی اس وظیفے کو کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یا غنیو سے ہر مراد ہر دلی حاجات پوری ہو جاتی ہے، اور یا غنیو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کو ہر چیز سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ دین اور دنیا میں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مگر یہ وظیفہ دل سے کرے اور یقین سے کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی رضامندی لینی ہے ہر کام میں، تو یا غنیو پڑھے، کیونکہ میرا رب جب راضی ہوتا ہے، جس بندے سے راضی ہوتا ہے وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر آپ یا غنیو کا وظیفہ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ آپ نے ایک بار کر لیا تو سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، آپ جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے ناموں کا وظیفہ دل سے کیا جاتا ہے، یقین سے کیا جاتا ہے، اور جب ہمارے دل میں یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں وسوسے ہیں، برے خیال ہیں، تو یہ وظیفہ ہرگز نہ کرنا۔ تو میری بہنوں، آج کا دور اس طرح سے چل رہا ہے کہ پیسے والے کی پوچھ ہے، اور جو غریب ہے غربت ہے اسے کوئی پوچھتا تک نہیں۔ تو میری بہنوں، اگر اپنی بیٹیوں کے نصیب بلند کرنا چاہتی ہو، گھر میں فاقے ختم کرنا چاہتی ہو، بے شکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا غنیو کا وظیفہ، اور جمعے کا دن وہ فضیلت کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، جمعے کا دن عید سے کم نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کے دن ہر مسلمان کو چاہیے، اگر کام پہ جاتے ہوں تو کام سے جمعے کے دن چھٹی لے لیں، فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور تہجد کا وقت ہو تو تہجد پڑھیں ورنہ فجر پڑھیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھیں، بہت سی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کا شروع اور آخر کا رکوع
आला इमरान का शुरू और आखिर का रुकू पढ़ें। सूर्य रहमान, सूर्य हदीद, सूर्य दुखान, सूर्य अर्श, सूर्य जुमा, सूर्य मुजम्मिल, सूर्य वाक़िया और सूर्य कैफ हर जुम्मे को पढ़ने से अगली पिछली गुनाह माफ़ हो जाती है। तो मेरी बहनों, बहुत सी सूरतें हैं, जितना भी आपको वक्त मिले सूर्य कैफ और सूर्य जुमा तो हर जुम्मे को पढ़ना चाहिए। और रोज़ाना सूर्य रहमान पढ़ने से घर में बीमारी का ख़त्मा होता है। तो मेरी बहनों, अगर कोई बीमार है, नाइलाज बीमारी है, मौत का वक्त करीब नहीं, अगर मौत का वक्त करीब है तो कुछ कह नहीं सकते, मगर सूर्य रहमान का पढ़कर पानी किसी को बड़ी बीमारी भी है तो इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। ये आज़मूदा अमल है। तो मेरी बहनों, ये जुम्मे के दिन का ख़ास अमल या गनीम का पढ़ने से क्या होता है, आप एक बार आज़मा के देख लेना। आप एक बार ये वजीफ़ा करके तो देखना, फिर आपके घर के हालात किस तरह से बदलेंगे, आपके बच्चों के नसीब बदलेंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके रिश्तेदार जो आपसे पूछते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपको मुंह नहीं लगाना चाहते थे, वो आपके पास आकर बैठेंगे कि आखिर कहाँ से आया आप पे इतनी दौलत, आपके बिगड़े काम कहाँ से बन गए, आपके घर में तो फाके थे, तंगदस्ती थी। तो मेरी बहनों, अगर आप ने ज़िंदगी में बहुत सी बार किया होगा या गनीम का वजीफ़ा, मगर ये ख़ास वजीफ़ा जुम्मे के दिन का या गनीम का आप पढ़ के देख लेना। अब पूरी उम्र मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगी। तो मेरी बहनों, ये या गनीम का वजीफ़ा है, और या गनीम पढ़ने वाला बंदा, अल्लाह उस बंदे को गनी कर देता है। और जो अल्लाह की नज़रों में फर्मा बरदार बंदा बन गया, अल्लाह का नेक बंदा बन गया, तो उसकी तमाम मसले हल हो जाते हैं। वो जिधर भी जाता है कामयाब होकर लौटता है। अगर वो नौकरी के बारे में कहीं जाएगा तो इंशाअल्लाह नौकरी लग जाएगी, कारोबार के मसले में जाएगा तो कारोबार का मसला भी हो जाएगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जुम्मे का दिन का ख़ास वजीफ़ा है। जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा चलते फिरते दरूद इब्राहिम पढ़ें, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, क्योंकि हमारी जब गुनाह माफ़ हो जाएंगी तभी तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारे हर मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हमारी चलते फिरते हम न जाने कितनी सुबह से सांझ लोग गुनाह करते हैं, कबीरा सगीरा गुनाहों में हम इतने गिरफ्तार हो चुके हैं, इतने गुनाहों की दलदल में फंस चुके हैं कि हम अल्लाह से मदद के लिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लो सच्ची, और फिर से अल्लाह से तौबा कर लो, या अल्लाह तो हमसे फिर से ये गुनाह ना करवा। तो अल्लाह से खूब रो रो के ज़िद करके दुआ करना, क्योंकि मेरे रब को वो बंदा पसंद है जो ज़िद करके मांगता है। क्योंकि अल्लाह को बच्चे पसंद है, जो ज़िद करके बच्चे मांगते हैं। तो मेरी बहनों, ये जुम्मे के दिन के ख़ास अमल है। अगर कोई बंदा चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा बेतादाद दरूद इब्राहिम पढ़ता है तो उसके मसले हल हो जाते हैं। दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है काम करते हुए, तो वो भी एक इबादत में लिखा जाता है। तो मेरी बहनों, अगर हम खाना बनाएंगे बिस्मिल्लाह के साथ और सिर ढक के, तो उस खाने में बरकत होगी और स्वाद भी होगा। अगर हम खाना बनाते हुए अपने बच्चों को गाली गलौज से पेश आ रहे हैं, बुरी बुरी गाली बकते हैं, चुगली गीबत करते हैं, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो खाने में न स्वाद होगा न उस खाने में बरकत होगी। तो मेरी बहनों, आप जब भी खाना बनाने बैठो, एक तो अपने सिर को ढक के बैठो, और जब भी खाना बनाओ, रोटी बनाओ, तो बिस्मिल्लाह के साथ बनाओ, और चलते फिरते बैठते उठते दरूद इब्राहिम पढ़ा करो। क्योंकि जिस खाने में बिस्मिल्लाह के साथ खाना बनता है और सुकून के साथ, उस खाने में बरकत होती है, उस खाने में स्वाद होता है। तो मेरी बहनों, ये अमल खुद भी करो और अपनी बेटियों को भी सिखाओ, नेक हिदायत दो अपने बच्चों को भी, क्योंकि माँ एक मदरसा होती है अपने बच्चों का। और जुम्मे के दिन अगर आप किसी को 1 रुपया दोगे तो 70 गुना मिलेगा। तो मेरी बहनों, ये जुम्मे के दिन की फजीलत थी, और जुम्मे तो हर हफ्ते आता है, हर 8 दिन में आता है। तो मेरी बहनों,
ہر جمعے کو اگر آپ نے سورہ کہف اور سورہ جمعہ پڑھی، سورہ رحمان، جو بھی جتنا بھی آپ کو وقت لگے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اگلے ہفتے تک آپ کی تمام پچھلے معاف ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ کی گناہ معاف ہو گئی پھر آپ اپنے آپ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو۔ اگر آپ نے اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ آپ پھر سے گناہ کرو گے، ایسا نہ کرنا۔ تو میری بہنوں، یہ نہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے چلے جائیں اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں۔ اگر ہم نے سچے دل سے اللہ سے ایک بار معافی مانگ لی تو سمجھو وہ کام آپ کو دوبارہ سے کرنا نہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے تمام دنوں سے بڑا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے کہیں سے بھی یہ وظیفہ سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے اولاد کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، اللہ تو ان کے فاقے ختم فرما، تنگ دستی ختم فرما، ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ یا اللہ ان کے فاقے کو ختم فرما، یا اللہ تنگ دستی ختم فرما۔ یا میرے مولا جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں، نیک رشتے عطا فرما، بیٹیوں کو اللہ بیٹوں کو نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تو بیٹیوں کو نیک رشتے عطا فرما اور بیٹوں کی من چاہی نوکری عطا فرما۔ یا میرے مولا بیٹیوں کو پردے والی عزت والی بنا، اور ہماری بہوؤں کو اور بیٹیوں کو پردے والی عزت والی بنا۔ یا میرے مولا پاک دامن بنا۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں مصیبت زدہ ہیں، اللہ تو سب کی مصیبت کو دور فرما۔ یا میرے مولا جو پردیس میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جو سفر میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری مسجدوں کی، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے حافظوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں اللہ تو سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بچے کی، بیٹیوں کی، اللہ جوان بیٹیوں کی، بیٹوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تو سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ تو گناہوں سے بچا دے، یا اللہ بیاج خوری سے، سود سے بچا لے۔ یا میرے مولا یہ جو برتھڈے مناتے ہیں مسلمان، یا اللہ تو سب کو نیک ہدایت دے دے۔ یا اللہ تو سب کو نیک ہدایت دے دے۔ یا اللہ تو نبی کی سنت پہ چلا دے۔ یا اللہ تو ہر گناہ سے بچا دے۔ یا اللہ جو بھی کبیرہ شگیرہ گناہ ہے اللہ جو بھی ہے اللہ تو سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تو سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا میرے مولا جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو جنہوں نے، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام زائش دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جمعے کے دن یہ خاص عمل ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب ویڈیو کو کاٹ کے نہ دیکھیں، کیونکہ پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، یا غنیوں کا وظیفہ، یا اللہ کا وہ ذکر ہے، آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد، آپ تہجد میں، فجر میں، عصر، ظہر، کوئی سی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہے، یا غنیوں کا وظیفہ۔ جب بھی آپ کو اکیلے میں، تنہائی میں وقت ملے، اکیلے میں پڑھیں، تنہائی میں، نہ کہ دوسرے کے سامنے ذکر کریں، اکیلے میں چپ چاپ پڑھیں۔ عمل کا جب آپ کو فائدہ ہو جائے، جب آپ کسی کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفے اکیلے میں ہوتے ہیں، دل سے ہوتے ہیں،
یہ کچھ راز اپنے دل میں رہتے ہیں، جس چیز سے ہمیں جلد فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں اور سینے میں رہتے ہیں۔ میں آج اپنے سینے کا راز بتانے جا رہی ہوں۔ یہ خاص عمل ہے، یہ آزمودہ عمل ہے یا گنیوں کا۔ جس گھر میں یا گنیوں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ فاقہ ہوگا۔ اگر بھکاری بھی یہ وظیفہ کر لے گا وہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ میرا آزمودہ عمل ہے، یہ خاص عمل ہے یا گنیوں کا۔ آپ نے کو نماز کے بعد آپ کو وظیفے کرو یا نہ کرو مگر نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہر حال میں آپ نے ظہر کی فجر کی نماز پڑھ لی، آپ چاہو تو اسے تہجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد میں آنکھ نہ کھولے تو فجر کی نماز کے بعد فوراً سے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، قبلے کی طرف رخ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، 1 ہے 2 ہے، جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، اللہ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے جد کر کے مانگیں۔ یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میری کبیرہ شگیرہ گناہ اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ جس مقصد کے جس حاجات کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا اللہ اسے پوری پوری کامیابی عطا فرما۔ اللہ سے خوب رو رو کے ضد کر کے مانگنا۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کے تمام مشکل آسان ہو جائے گی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی، آپ کے شوہر کی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، 7 نسلوں تک آپ کی گھر میں نہ مصیبت ہوگی نہ کوئی آفت آئے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خاص وظیفہ، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، اور دوسرا وظیفہ آپ کو اسی جگہ بیٹھ کر ایک بار میں یا گنیو کو 3 سے 13 بار 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 تسبیح اور 13 بار، جس مقصد کے لیے، جس حاجات کے لیے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی حاجات ہے، اللہ سے رو رو کے خوب گڑ گڑا کے جد کر کے مانگنا۔ یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو، اللہ سے خوب جد کرتے ہوئے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تیرے ناموں کا وظیفہ ہے، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے تمام مسئلے حل کروا دے، اللہ تیری رضا سے راضی ہوں، یا اللہ تو میرے تمام مسئلے حل کروا دے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تو سب پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تو میری مشکلیں آسان کر دے۔ تو اللہ سے خوب روتے ہوئے 313 بار یا گنیو پڑھتے ہوئے اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کے جد کرنا۔ اور آخر کا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، آخر کا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جو اسے پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، وہ کہتا ہے، اس کے ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی دکھ دینے والا، اللہ ہی سکھ دینے والا ہے۔ تو میری بہنوں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، جو بندی یہ وظیفہ کرے گی، مگر اکیلے میں، تنہائی میں کرے، ایک طرف بیٹھ کر کرے، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے، موبائل سے دور، اور میرے بھائی مسجد میں کرے، مدرسے میں، کہیں پر مگر اکیلے میں کرے، تنہائی میں کرے۔ اور جمعے کا دن تو خاص ہوتا ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور یہ خاص وظیفہ جمعے کے دن کا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ آزمودہ عمل ہے، اور ایک بار آپ اسے اپنی زندگی میں کر لیا، سمجھو آپ کے مسئلے حل ہو گئے، آپ کی جیبیں بھر جائیں گی، آپ کے تمام قسم کی بیماری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص راز ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے گا، اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، 7 نسلوں تک اس کے گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا،
کیونکہ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے۔ یہ جمعے کا دن کا وہ خاص عمل ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ کو راضی کرنے کا، اکیلے میں تنہائی میں جو بھی بندہ مانگتا ہے گڑ گڑا کے، اور سب سے وقت ہوتا ہے تہجد کا۔ اگر یہ وظیفہ آپ تہجد میں پڑھ لیں گی تو آپ کے ایجنٹ میں کوئی بھی حاجات ایجنٹ میں آ جائے، اچانک سے کوئی بھی مشکل آ جائے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ کسی کے پاس آپ کو رونے کی ضرورت نہ پڑے گی، اپنا دکھڑا نہ سنانے کی ضرورت پڑے گی، صرف اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناؤ۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگنا، سجدے میں جا کے خوب دعائیں کرنا، اللہ ہر مشکل آسان کر دے گا، بندی سے رکاوٹوں سے حفاظت فرما دے گا، آپ کے گھر کی حفاظت فرما دے گا، جادو حسد سے حفاظت فرما دے گا۔ میرا رب مشکلیں آسان کرنے والا ہے، ہر حاجات پوری کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔